میں شروع سے آپ لوگوں کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ کلاس میں اپنے درمیان جو بھی بات ہو وہ کلاس کے چار دیواری کے باہر نہیں جانی چاہیے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے، اتنا یاد رکھنا، یہ میری بات لکھ کے رکھنا کاپی میں، کہ جس طرح جو بھی بچے یہ بات پھیلاتے ہیں ہمارے خلاف، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملات کرے گا، ایسا معاملات کرے گا کہ بس وہی کاغذ پکڑ کر وہ آنسو سے روئے گا، پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، بہت پچھتائے گا وہ۔ کہ ہم نے تو ہمارے آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، کئی لوگوں کو دیکھا ہے۔ کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آوے تو ہماری ذمہ داری ہے بھائی، استاد سے پوچھے کیا بھئی یہ حقیقت ہے یا آپ نے مذاق کیا تھا، فوراً اس کو ایشو بنا دیتے ہیں، پھر وہی بات پھیلا دیتے ہیں۔ اتنا بڑا بن جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ بات جو ہے نا جلدی پھیلتی ہے، جھوٹ جلدی پھیلتا ہے سچ کے مقابلے میں۔ ایک تو پوچھنے کی عادت نہیں ہے تمہاری، اور جب انسان توبہ کرنے پر آتا ہے اور پکے ارادے سے سچے دل سے وہ توبہ کرتا ہے اور سامنے والے کے پاس جا کر معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں، رحم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ لیکن جتنا جلدی وہ توبہ کرے اس کے لیے وہ بہتر ہے۔ عربی کے دو جملے لکھے ہیں کہ نماز میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ وقت نکل جائے، دوسرا جملہ ہے توبہ میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے۔ جیسے کہ انسان مچھلی پکڑ کے بیچارہ گزارا کر رہا تھا، تو اس نے دریا کے کنارے یا تالاب کے کنارے یا ندی کے کنارے بیٹھا تھا، ایک مچھلی پکڑی اس نے، بس وہ ٹھنڈی ہوئی، تڑپنا بند کیا، اس کو لے کے چل ہی رہا تھا، تو ایک آدمی آیا اس کے پاس اور چھین کے لے گیا۔ کیا لے گیا اس کے ہاتھ میں سے؟ زبردستی چھین کے لے گیا۔ لیکن اس نے یوں سمجھا کہ مچھلی کھا جاؤں گا تو اس کا کیا بھی، اپنا کا کیا ہوگا، وہ دوسری پکڑ لے گا۔ وہ کہتا ہے میرے بچے بھوکے ہیں، میں ان کے لیے لے جا رہا ہوں، میں ان کے لیے لے جا رہا ہوں، اب زبردستی کیوں کرتے ہو؟ وہ انسان لے کے چلا گیا۔ جب راستے میں چل رہی رہا تھا کہ اس نے وہ مچھلی دیکھی، یوں دیکھ رہا تھا، وہ مچھلی قدرت اللہ تعالیٰ نے مچھلی میں جان ڈالے، مچھلی نے یہاں اس کو کاٹا، یعنی صرف یوں کاٹا اور چھوڑ دیا۔ بات آئی گئی ہوگی، وہ مچھلی کھائی نہیں کھائی وہ تو مسئلہ الگ ہے، لیکن اس کا درد دن بدن بڑھتا رہا، کیونکہ اس کو ابھی تک سمجھ میں آتا نہیں تھا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ وہ دن بدن جو انسان ایسی شرارتیں کرتا ہے نا، وہ اندر اندر کوڑتا رہتا ہے، اندر 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 پریشان حال رہتا ہے، پریشان حال رہتا ہے، یہاں تک کہ ایسا موقع آتا ہے کہ وہ کسی کو کہہ نہیں سکتا
اور درد خود سہ نہیں سکتا، یعنی برداشت نہیں کر سکتا، پھر کیسا مسئلہ آتا ہے کہ وہی انسان کیا کرے گا کہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، پھر درمیانی راستہ اختیار کرے گا، یا تو یہاں سے بھاگ جائے گا، نہ گھر والوں کو پتہ چلے گا نہ مدرسہ والوں کو پتہ چلے گا، اس طریقے سے وہ کام کرے گا، یا تو پھر خودکشی کر کے۔ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اسی مدرسے کا واقعہ ہے، وہ لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ لگا ہوا تھا، نہ گھر والوں کو پتہ تھا نہ مدرسہ والوں کو پتہ تھا، یہاں سے اجتماع کی چھٹی لی، نہیں دی تو چلا گیا، یہاں سے مدرسہ والوں کو پتہ چلا کہ بھاگ گیا ہے، گھر والوں کو پتہ چلا کہ اجتماع میں ہے، جب دیکھا تو پتہ چلا کہ اس نے خودکشی کی ہے، اس کی لاش ملی۔ کیوں کہ وہ نہ ادھر بتا سکتا ہے نہ ادھر بتا سکتا ہے، جب اس نے چھیڑا تب نا کیا کرتا، پھر مرتا نہ تو کیا کرتا۔ پھر اس نے کہا ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے درد ہوتا ہے، ڈاکٹر نے کہا بھائی دیکھو سونوگرافی کرائے تھے کہ انگوٹھا کاٹنا پڑے گا، انگوٹھا کاٹا، لیکن اس کو بھی سمجھ میں آیا نہیں، پھر بات بڑھا تو اتنا ہاتھ کاٹ دیا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا، پھر کہا کہ تو بڑا ہے، اتنا ہاتھ کاٹا، کاٹتے کاٹتے یہاں تک بازو تک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کسی نے پوچھا ان کے دوست نے بھائی تیرے ساتھ یہ معاملہ کیسا ہوا، تو کہ میں نے اس طریقے سے اس کی مچھی چرائی تھی، وہ مچھی نے مجھے کاٹا، اس کے بعد سے تکلیف بڑی یہ ہوا ہے، بہت سارا لمبا چوڑا سنا ہے۔ وہ انسان کا چل اس کو ڈھونڈ کے لا، وہ ڈھونڈا، اب کہ ڈھونڈنے سے کیا فائدہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا جسم خراب ہو جائے، تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا چلا، وہ کسی جگہ ملا تو اس نے کہا کہ وہی جگہ پہ ملا، مچھی پکڑنے کی جگہ پر، تو اس کو بلایا کہ بھائی مجھے معاف کر دے، میں سچی دینداری سے معافی مانگنے آیا ہوں، مجھ سے بھول ہو چکی ہے، میں نے تیرے پاس سے مچھی لے لی، مچھی تو کیا کاٹتا، اس سے پہلے میرا ہاتھ کٹ گیا۔ پھر اس نے توبہ کی تو پھر وہ بیماری آگے نہیں بڑھی، اس نے کہہ دیا بھائی میں نے تجھے بد دعا بھی نہیں دی، میں نے صرف یوں کہا تھا دل میں یہ اللہ یہ بندہ لے گیا ہے، وہ جانے اور تو جانے بس، کیونکہ اس سے میں بدلہ نہیں دے سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا، میری طاقت نہیں ہے، یہ بڑے لوگ ہیں۔ اس نے اپنا مسئلہ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کو پتہ چلا کہ بندہ کمزور ہے، مقابلہ نہیں کر سکتا، اب بدلہ تو مجھے لینا پڑے گا اس کا، تو اللہ نے مچھی کے ذریعے اس کا بدلہ۔ ہاں، جب انسان توبہ کرنے پر آتا ہے تو پھر اللہ ایسی توبہ کرواتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ وہ انسان نے توبہ کی تھی، جی ابھی واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، ایک آدمی 99 آدمیوں کو قتل کر کے چلا، ہاں، اب میرے جیسے کو پوچھا کہ معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اب مجھے پتہ نہیں تھا بھائی، تو میں نے منع کر لیا بھائی معافی نہیں ہوگی، تو ایک گدرا 100 پورے کر لو، تو 100 پورے کر لیے، پھر دوسرے کے پاس گئے تو اس نے راستہ بتلایا، فلاں گاؤں میں ولی ہے جاؤ، لیکن وہ صحیح معنوں میں توبہ کرنے چلا تھا، لیکن سامنے والے نے اس کو، کیونکہ اس کو یہ تو پتہ تھا کہ اللہ کے سامنے معافی مانگنے سے اللہ معاف کر لے گا، لیکن وہ راستہ ڈھونڈتا تھا کہ کسی بزرگ کے پاس جائے، کسی اللہ ولی کے پاس کا کوئی راستہ بتا دے تو ان کے سامنے بیٹھ کر معافی مانگ لے گا۔ اس نے اندر سے توبہ کر لی تھی، لیکن سامنے والے نے منع کیا تو اس کو آیا غصہ، تو 100 کی تعداد پوری کی اور پھر چلا کہ چلو اب ایسے ہی معاف نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی 199 کا جو عذاب دے گا وہی 100 پر ہی عذاب دے گا، وہی 100 پر بھی عذاب دے گا۔ چلے، اب ابھی چلا ہی تھا مر گیا، کیونکہ اس نے دل میں توبہ کر لی تھی کہ اللہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اتنے سارے لوگوں کا خون کیا میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اب انسان دل سے توبہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، وہ دل سے توبہ کرتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب فرشتے دونوں جھگڑ رہے ہیں، جہنم والے بھی کھینچ رہے ہیں، جنت والے بھی کھینچ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا دیکھو بھائی جھگڑو مت، میں تمہارے درمیان میں فیصلہ کرتا ہوں کہ پہلے وہ انسان جہاں سے چلا ہے توبہ کرنے کے لیے وہ زمین ناپو کہ وہ لمبی ہے، اور جہاں جانا چاہتا تھا توبہ کروانے کے لیے اللہ کے ولی کے پاس جس بستی میں، وہ زمین لمبی ہے۔ تو ایسے دیکھنے جاتے تھے تو زمین تو یہ لمبی تھی، جاسو جنت آخری آدمی کو قتل کیا تھا وہاں پر، ظاہری اعتبار سے دیکھے تو، کیونکہ بیچ 2 ہی قدم چلا تھا، 2 ہی قدم چلا تھا۔ تو ابھی تو وہ بستی میں جانے کے تو بہت دیر تھی، وہ بستی سے نکلا ہی نہیں تھا، تو 2 ہی قدم چلا تھا، 2-4 قدم چلا تھا۔ تو اللہ نے کہا دیکھو بھائی تو زمین ناپو، تو اللہ نے کیا کیا؟ زمین بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، اس کو کہا کہ تو سکڑ جا، اس کو کہے تو لمبی ہو جا۔ تو بزرگ والی بستی والی زمین چھوٹی ہو گئی، ہاں، اور یہ لمبی ہو گئی۔ جہنم والے فرشتے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ لمبی ہے کہ پھر جنت والے حوالے کر دو۔ اللہ اتنا رحم ذات ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر انسان خود کو بدلنا نہیں چاہتا، انسان خود کو بدلنا نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے طرف سے بھی کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا۔ بنا مانگے تو ماں بھی نہیں دیتی، بنا مانگے تو ماں بھی نہیں دیتی۔ آؤ، اللہ کہتا ہے میرے دربار میں آؤ، مجھ سے توبہ کرو۔ اللہ اپنے دربار میں 5 مرتبہ بلا رہے ہیں۔ اور کس انداز میں بلا رہے ہیں؟ کہ اپنا چہرہ صاف کر کے آؤ، اپنا منہ صاف کر کے آؤ، اپنے ہاتھ صاف کر کے آؤ، اپنے پیر صاف کر کے آؤ۔ ہو سکتا ہے تم نے ہاتھوں سے کسی تکلیف پہنچائی ہو، زبان سے کسی کی غیبت کی ہو، پیروں سے کسی کو مارا ہو، یا کسی چیز کی طرف غلط راستے کی طرف تم چلے ہو، سب اس سے پاک کروا کر کے اللہ دربار میں بلاتا ہے۔ جب انسان نماز میں ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تو یہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، قبلہ کی طرف کھڑا ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے، تو یہ ظاہری نشانی ہے کہ جاہل سے جاہل آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اس کو، کہ یوں کہتا ہے کہ آگے اللہ ہے پیچھے دنیا ہے، دنیا پیچھے ہے، آگے اللہ ہے پیچھے، پھر کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، سب سے بڑا تو سب سے چھوٹی نماز ہی سکھاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد پناہ چاہتا ہے شیطان مردود سے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ روزانہ نماز میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالا نارے میں اس کی تعریف کرتا ہو۔ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، حشر کے میدان میں بدلے کا دین کا مالک ہے، بدلا دے گا۔ پھر آگے یوں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پانچوں ٹائم یہ پڑھتا ہے یہ انسان۔ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے اور صراط مستقیم پہ چلا دے، ہمیں ہدایت دے دے اور صراط مستقیم پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں پر تو نے نعمت برسائی ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں کے تو نے برائی کا معاملہ کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ روزانہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ سنتوں میں پڑھتے ہیں، امام صاحب پڑھتے ہیں۔ صرف اس کو پڑھنا نہیں، اس کو زندگی میں لانا ہے۔ پھر رکوع کرتا ہے تو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، سبحان ربی العظیم، وہ بڑا پاک بات عظمت والا ہے، وہ بڑی عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العلی، وہ بڑے مرتبے والا ہے۔ ہاں، پھر سلیمان کے حمیدہ، ہاں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہ تمام تعریف کو سننے والا ہے۔ ہمارے استاد فارسی اول پڑھاتے تھے، آج بھی ہے، ہم چچا زاد بھائی بھی ہوتے ہیں، اور میرے استاد بھی تھے مولانا سلمان صاحب۔ ان کے پاس ایک مولانا یا انسان آیا کرتا تھا، کالی پگڑی باندھ کے، بالکل جوان تھا۔ ہر ہفتے میں ان کو اللہ کے نبی خواب میں آتے تھے، ہر ہفتے میں۔ تو انہوں نے کچھ 13 کے 12 چیزیں لکھوائی تھی، اللہ کے نبی جو خواب میں لکھواتے تھے وہ لکھ کے ان کے پاس آئے تھے۔ تو ان میں سے ایک چیز مجھے یاد رہ گئی۔ اصل میں وہ کیا ہے کہ وہ کاغذ ہم نے استاد سے مانگا، ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، صفوان کر کے، تو اس نے وہ کاغذ لیا، پتہ نہیں کیا کیا کہا رکھا وہ پتہ نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں تھی، نصیحت کی چیزیں تھی۔ زندگی میں اللہ کے نبی جو کرتے تھے وہ چیز اللہ کے نبی اس کو لکھواتے تھے خواب میں آ کے، اور وہ لکھتا تھا، کوئی وہی پرچہ اس کو تکیے کے نیچے سے ملتا تھا، وہ لے کے آتا تھا، کیونکہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ محتمیم تھے، مولانا سلیمان صاحب۔ ان میں سے ایک چیز مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ربنا لک الحمد پڑھنے سے اتنی نے کیا ملتی ہے، ربنا ولک الحمد پڑھنے سے اتنی نے کیا ملتی ہے، اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنے سے اتنی نے کیا ملتی ہے۔ اس وقت سے آج تک میں پورا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھتا ہوں۔ امام کے پیچھے کیا پڑھنے کا؟ اللہم ربنا ولک الحمد، بس اتنا یاد ہے مجھے۔ 12 چیزیں 13 چیزوں میں اتنا میں نے پکڑ لیا ہے، بہت ساری نصیحتیں کی تھی۔ اس وقت فارسی اول سے لے کر، یعنی سمجھو کہ ہماری عمر کتنی ہوگی، 11-12 سال کی عمر ہوگی، اس وقت سے میں پڑھتا چلا رہا ہوں اللہم ربنا ولک الحمد۔ اکیلا بھی انسان نماز پڑھے نا، اکیلا بھی، تو وہ بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی پڑھ سکتا ہے، پیچھے پیچھے خود بھی کہہ سکتا ہے اپنے ذات سے اللہم ربنا ولک الحمد، دونوں پڑھ سکتا ہے۔ سنتوں میں تو پڑھنا ہی ہے، امام کے پیچھے تو پڑھنا ہی ہے ہمیں، لیکن تنہائی میں الگ سے پڑھے تو بھی پڑھے۔ کتنی بتائی مجھے یاد نہیں ہے، کتنی اتنی 1000 نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اب اس وقت ہم نے دل پر لیا، فوراً اسی وقت سے دوپہر کو آخری گھنٹے میں بتایا، ظہر کی نماز سے اس کا عمل چالو ہو گیا تھا۔ دوپہر کو نہیں، صبح میں آخری گھنٹے میں بتایا تھا، اور ظہر کی نماز سے یہ عمل میں نے چالو کیا تھا۔ اتنا مجھے یاد ہے، آج تک یہ میرا عمل نہیں چھوٹا، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ اس وقت تو کوئی اتنے بڑے ولی تھے نہیں، اتنے بڑے تھے نہیں، کوئی عالم تو نہیں تھے، تمہارے جیسے بچے ہی تھے۔
لیکن ایک شوق تھا اندر سیکھنے کا، ایک شوق تھا، پڑھنے کا ایک شوق تھا۔ ہم جب مشکات میں تھے تو میرا ایک دوست ہے عبد الماجد، یہ مہسانہ میں پڑھاتے ہیں، روزانہ ہم دعا کرتا تھے۔ وہ کہتا تھا اللہ مجھے کسی مکتبی جگہ دینا، اور میں دعا کرتا تھا اللہ مجھے کسی ادارے میں جگہ دینا، بڑے مدرسے میں۔ بس وہی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ وہ مکتب میں پڑھاتا ہے، میں ادارے میں پڑھاتا ہوں۔ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں تو صرف مانگنے کا ہے، ہمارے ہاتھ میں اللہ سے مانگنا ہے، دینے والی ذات تو وہ ہے۔ اور آپ کے سامنے بھی تجربہ بتاؤں میں، جیسے وہ صابر بھائی احمدآباد والوں نے کہا تھا کہ ابھی میری والدہ بیمار ہے، ویلٹی لیجن پر، یعنی ویلٹی لیجن اس کو کہتے ہیں کہ انسان آخری درجے پر ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایک تو آکسیجن لگاتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ ایک ویلٹی لیجن یعنی سب جگہ مشین لگا دیتے ہیں، وہ مشینوں سے چلتا ہے۔ انسان مر بھی جاوے نا تو پتہ نہیں چلتا، ایسا لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ویلٹی لیجن اس کو کتنے سارے مشین لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے دوسرے دن کا تو امی کے نام بتائی، اسی نام کی دعا کی، انہی کے نام سے دعا کی تھی ہم نے۔ نام بھی کیا تھا وہ پتہ نہیں ہے، انہی کے نام سے اسی رات صبح میں تہجد میں دعا کی ہم نے ان کے لیے، کیونکہ مانگنا ہمارا کام ہے، دینا اللہ کا کام ہے۔ انہوں نے دوسرے دن وہی دعا میں نے ان پر بھیجی، وہ دعا سنی، انہوں نے آمین کہا، اور 10 بجے فون آیا کہ مولانا سب نکال دیا، میری امی گھر پہ آرام سے بیٹھی ہے، باتیں کر رہی ہے سب سے۔ یہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ کیوں ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے؟ مانگو اللہ سے، اور سب سے پہلے یہ اللہ سے مانگو کہ اللہ کون سا گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے میں غلط کام میں پھنسا ہوا ہوں، کون سا گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے مجھے تجھ سے مانگنے کی توفیق نہیں ملتی، کون سا گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے تو مجھے ان کاموں میں لگا دیا ہے، کس گناہ کی وجہ سے تو نے مجھے اس کام میں لگا دیا ہے، وہ گناہ معاف فرما پہلے۔ کیونکہ بعد مرتبہ انسان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ اس سے ایسی حرکتیں کروا دیتے ہیں کہ وہ اس کو خود کو پتہ نہیں چلتا، اس کو خود کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کبھی مدرس کے بارے میں، کبھی انتظامیہ والوں کے بارے میں، کبھی محتمم کے بارے میں، کبھی کسی عالم کے بارے میں، وہ اللہ اس سے ایسا کام کروا دیتے۔ شیطان کے جھانسے میں آ جاتا ہے انسان، شیطان اور نفس کی جھانسے میں انسان آ جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اور اللہ، حدیث اللہ کے نبی کی، جس کے اندر سے شرم و حیا نکل جاتی ہے، شرم و حیا، جس انسان کے اندر سے شرم اور حیا نکل جاتی ہے، اللہ کہتا ہے وہ انسان جو چاہے کرے، پھر اس کی مرضی۔ شرم حیا باقی رہتی ہے نا، جیسے اپنوں نے کل دیکھا تھا، میرے ساتھ 2 بچے تھے بغیر کپڑے کو جو چل رہے تھے، ان کے اندر سے شرم حیا نکل گئی ہے۔ عام سڑک پر مستورات بھی دیکھ رہی ہے، مرد بھی دیکھ رہے ہیں، جوان لڑکیاں بھی چل رہی ہے بغیر کپڑوں کے، روک چل رہے، 10-12 آدمی تھے، اپنے یہاں سے چلے تھے مدرسے کے سامنے سے، یہاں سے چلتے 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 ہم نے جاتے ملے، آتے وقت ہمیں سیول پہ ملے وہ لوگ۔ اور میں نے وہ ڈرائیور کو بتایا، رکشہ والا کو، اس نے فوراً پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے ان سے کہا بھی تو مرد چلتے ہیں، یاد رکھنا میرا جملہ ایک قیامت کی نشانی ہے، ایک دن ایسا آئے گا اس طرح ننگی عورتیں بھی چلے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ آج تو مرد چلتے ہیں ننگے، ایک کپڑا بھی جسم پر نہیں تھا ان کا، آگے پیچھے وہ لوگ گھوم رہے تھے۔
ہمیں تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ کیسی قوم کے اندر سے اللہ نے ہمیں اچک اچک کے اٹھا کے پھینکلا ہے. اس کا جتنا احسان مارو، جتنا شکریہ ادا کرو، اتنا کم ہے. ہم بھوپال کے سفر میں ایک بستی میں گئے. اس بستی میں جانے کے بعد ایک بچے کی وہ پڑھنا چھوڑ دیا تھا حافظ بن کے. پونا گھنٹہ اس کی تشکیل کی ہم نے. لیکن ہدایت دینا، ہاں، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے چچا ابو طالب سے یوں کہا تھا. ان کی پرورش کس نے کی ہے؟ ابو طالب ان کے چچا نے کی ہے نا. وہ بڑے چودھری تھے اس زمانے کے. کیا تھے؟ بڑے چودھری تھے اس زمانے کے. ہاں، وہ یوں کہہ رہے تھے چچا کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤں گے، یہ عذابات سے تم بچ جاؤں گے. میں نے جنت کا بھی سفر کیا ہے، جنت جہنم کا بھی سفر کیا ہے، معراج کا سفر میں نے کیا ہے، اب صرف کلمہ پڑھ لو. کہتا ہے میں نہیں پڑھ سکتا بیٹا. سب کے سامنے نہیں پڑھنا، میرے کان میں صرف پڑھ لو، کسی کو نہیں سنائی دے گا. کوئی یوں سمجھے گا کہ آپس میں کچھ باتیں گفتگو کر رہے ہیں. صرف کان میں پڑھ لو. میں میرے رب سے کہہ دوں گا کہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا، میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا، میرے چچا سے میں اتنا کہہ دوں گا. لیکن ہدایت نہیں تھی. کیوں؟ ناک کا مسئلہ تھا. چودھری تھے، برادری والے کہیں گے دیکھو مرنے کے ڈرنے کی وجہ سے اسلام سے مذہب بدل دیا، کلمہ نہیں پڑھا. ان کے بس میں ہدایت ہی نہیں تھی. تو پھر اور وہاں کتابوں میں واقعات آتے ہیں کہ انسان 70 سال تک بیٹھا بیٹھا. صنم کا معنی مورتی ہے، صنم کا معنی مورتی ہے. جوانی سے لے کر 70 سال تک مندر کا پجاری بنا بیٹھا ہے، یا سنم پکارتا ہے، مورتی کو پکار رہا ہے 70 سال تک. یعنی 70 سال تک وہ پتھر کو پکارتا ہے. لیکن زبان پھسل گئی، اس کی زبان پھسل گئی اور صنم کی جگہ پہ کیا نکل گیا؟ یا سمد نکل گیا. ایک مرتبہ نکلا یا سمد. اللہ کی طرف سے غیب سے آواز آئی لبیک یا عبد لبیک، بول میرے بندے کیا کام ہے میرا. فرشتے چاروں طرف اللہ کے دربار کے چاروں طرف ہو گئے، عرش کے چاروں طرف فرشتے کھڑے ہو گئے. یا اللہ تم نے کیا کیا؟ 70 سال تک تیرے ساتھ شرک کیا ہے اس نے، یہ پتھر کو پکارنے والا، اس نے ارادے سے نہیں پکارا تجھے، بھول سے پکارا ہے. اللہ کہتا ہے فرشتوں سے ہٹ جاؤ، بھول سے بھی تو پکارا ہے مجھے، میرا بندہ ہے، بھول سے تو پکارا. ایک مرتبہ یا سمجھ کے بھول سے اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. ابھی سے بچپنے سے ہم اپنی عادتوں کو بدلیں تو بڑے ہو کر ہم کچھ کر سکتے ہیں. بڑے ہو کر ہم کچھ کر سکتے ہیں. بعض مرتبہ ایسے لوگ جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا بیچارہ صوفی ہے، یہ ہے، لیکن دکھنے میں وہ صوفی ہے، حقیقت میں اس کے پیچھے بہت بڑا کانڈ ہے. بہت بڑا کانڈ ہے. وہ تو اللہ کا احسان ہے میرے ساتھ کہ وہ تو میں چہرے سے پہچان لیتا ہوں. اس لیے ہم لوگ جو ہے ان چیزوں کی پرہیز کرے اور عادت ڈالے. جزاک اللہ. جی مولانا نے ایسا بولا ہے پہلے اس کا یہ پھٹا ہوا ہے، اس کے بعد اس کو بول کے چیک کرو اور پھر آپ فون لگا کچھ کام وغیرہ
اب میں لے لوں گا. تو ہماری بچپنی زندگی سنتوں کے ساتھ ہونی چاہیے. کس کے ساتھ؟ سنتوں کے ساتھ ہونی چاہیے. اور نمازوں کی پابندی واقعی کے اندر ابھی بچپنوں میں کرو گے نا انشاءاللہ. تو پھر نہیں، تمہاری نماز کبھی زندگی پہ نہیں چھوٹے گی. ہاں. اور ہماری صحبت، ہمارا تعلق، ہمیں تو ہمارے مدرسے میں ہمارے محتمم صاحب مولا یاسین صاحب کاکوسے کے جو محتمم ہیں، وہ ہر جس مرتبہ بھی جس وقت بھی کھڑے ہوتے تھے وہ ایک ہی جملہ کہتے تھے کہ پیارے عزیز طلباء، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مدرسے کی زمانے کی دوستی زہر قاتل ہے. کیا ہے؟ ہاں، زہر ہے جو انسان کو قتل کر دیتا ہے. دوستی ہی نہیں ہونی چاہیے. پڑھنے کے زمانے میں کوئی دوست ہی نہیں ہونا چاہیے. میرا مزاج قدرتی ایسا ہے بچپن ہی سے. یہ ملا، وعلیکم السلام، چل بھائی تجھے چائے پلا دو. یہ ملا، چل بھائی تجھے چائے پلا دو، وعلیکم السلام. وہ ملا تو بھی چائے پلا دو، وہ ملا تو بھی چائے پلا دو. لوگ بس یوں سمجھتے تھے، یہ یوں سمجھتا تھا کہ میرا ہی ہے. اس کے پاس جاتا ہوں تو یوں سمجھتا تھا کہ میرا دوست ہے. اس کے پاس جاتا ہوں وہی سمجھتا میرا. میرے بچپن سے تعلقات ہے. اور میرا زیادہ تر پڑھنے کے زمانے سے زیادہ تعلق میرا نچلی قوم، غریب طبقے سے رہا ہے. ہم مالداروں سے تعلقات میں نہیں کرتا تھا. ہے میرے ساتھ تھے، بہت بڑے مالدار تھے، بہت اچھے اچھے گھرانے والے تھے. بالکل غریب قسم کے جو تھے، جیسے کچھ کے 2 بچے پڑھتے تھے، ایسی لوگوں کے ساتھ میری بیٹھک تھی. لوگ تعجب کرتے تھے، یار کیسے لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا عالم کا بیٹا، قاری صاحب کا بیٹا ایسے بچوں کے ساتھ گھومتا ہے. اس کو تو ایسا رہنا چاہیے. بھئی ایسا رہنے سے کیا مطلب؟ تو باپ کو جو علم ملا ہے، جو عزت ملی ہے، تو انہوں نے اپنے بچپنے کا وقت کو قدر کیا ہے، اپنے آپ کو سنبھالا ہے، تب جا کتنا بڑا عہدہ ملا ہے. تو ہمیں کیا وراثت میں مل جائے گا؟ ہمیں وراثت میں مل جائے گا کہ ہم بھی پلین میں اڑیں گے، قاری صاحب کی طرح بڑے بڑے بیان ہم بھی کریں گے، ایسے مل جائے گا؟ نہیں، ہمیں بھی بچپنے سے تربیت سکھائی گئی ہے. میرے پیچھے اتنے بچے میرے والد صاحب نے لگائے تھے کہ مجھے خود کو پتہ نہیں تھا. بس یہ کس کے ساتھ میرے کسی سے دوستی ہی نہیں تھی. دوستی کا سوال ہی نہیں ہے. جب ہم شعور پیدا ہوا ذہن میں، جب بڑے ہو گئے، اس کے بعد پتہ چلا کہ دوستی سے کیا ہوتا ہے. لیکن جب استاد کہتے تھے اس سے بچنا تو بچتے تھے. آج تک کوئی خاص دوست نہیں ہے میرا. یہ ہم فارغ ہوئے، اس کے بعد ایک دوستی تعلقات سے ہوئی. ہاں، استادوں سے تعلق تھا. جیسے ہمارے استاد جو حیدرآباد پڑھا رہے، ان سے ہمارا تعلق ہے. جو بھی میری دل کی جائز تمنا تھی، جو بھی دل میں ہوتا تھا، میں فوراً ان سے پوچھتا تھا، حضرت خیالات آتے ہیں کیا کرنے کا، مجھے مسئلہ ہے کیا کرنے کا. ابھی 2 دن پہلے ایک دعا میں نے ان پر بھیجی، انہوں نے پوری دعا سنی، دعائیں دی کہ مولانا اس میں 2 جملے تھوڑے غلط ہے، جس کے معنی میں یہ ہوتا ہے عربی کا، تو اس کو آپ وہ کریے. فوراً تربیت کی کہ نہیں کی. ہم اس لیے بھیجتے، یہی نہیں ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہم اصلاح کے لیے بھیجتے، ہماری اصلاح ہو گئی کہ آئندہ وہ جملہ، عربی کا جملہ جو کہا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، پڑھنے میں مجھے بھول ہو گئی ہے، بولنے میں، تو میں نے اس کو دیکھا کہ حضرت جو فرما رہے ہیں اس میں صحیح ہے، غلط ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے. اور پڑھنے سے لے کر موت تک ہم گدی پر بھی بیٹھے ہم پڑھانے، اس وقت بھی اپنے آپ کو خادم بنا کے رکھنے کا، عالم بنا کے نہیں. کیا بنا کے رکھنے کا؟ خادم بنا کے رکھنے کا، عالم بنا کے نہیں. اگر خادم بنا کے جیؤیں گے، خادم بن کر کے جیؤیں گے، خدمت کریں گے، تو تمہارے ساتھ تم سے اللہ سب کچھ کام لے گا.
ہاں اگر ایک ٹائم پر لیلا نہیں آئی تو ہم خود بیت الخلا صاف کریں گے، خادم ہیں ہم مدرسے کے. میں نے اپنی ذات سے کبھی نہیں کہا کہ تو عالم ہے. میرے استاد نے کہا تھا اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھنا اور خادم ہی سمجھنا مدرسے کا. اب ان کی نصیحت پہ چلتے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں. اللہ خدمت لے رہے ہیں، نہیں کرتے سب کچھ اللہ کرواتا ہے. آج صبح کی بات کرتا ہوں، ہم 4 مدرس کھڑے تھے، اس میں سے ایک مدرس نے سگنیچر کر لی تھی، ایک مدرس سے سگنیچر کر رہا تھا. ہم 2 ایکسٹرا کھڑے تھے، لائن میں کھڑے تھے، اور ایک مدرس بیچ میں آیا، رجسٹر اٹھایا. ایک مدرس نے کہا بھائی 2 استاد باقی ہے، یہ پہلے سے آ کے کھڑے، ان کا نمبر ہے، جس طرح تمہیں جلدی ہے ان کو بھی جلدی ہے. تو وہ انسان، وہ استاد آیا، اس نے رجسٹر اٹھایا اور بیچ میں سگنیچر کر کے رکھ دیا. پھر کہا کہ بھائی سب باقی ہے، آپ کو کب سے تو یہ کہہ رہے کہ مدرس باقی اس لیے کھڑے ہیں. اس سے کیا مطلب ہوا؟ تم نے کسی کا خیال نہیں رکھا. اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو تم؟ میں نے مدرس سے کہا، میں نے کہا چپ ہو جاؤ بھائی، کرنے دو نا. ہو گیا. آج صبح کی بات کرتا ہوں، میں بھی نیچے کھڑا تھا. اب ہم لائن میں کھڑے ہیں، کوئی آدمی بیچ میں آ گیا تو غصہ تو ہر ایک کو آئے گا. لیکن صبر، جو انسان صبر کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ دیتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہاں، اس لیے ہم اپنے آپ کو بنانے کی فکر کریں. ہاں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے. دیکھو آج تک میں نے کسی کا نام نہیں بگاڑتا. میں اگر میں بلاتا ہوں تو یا تو گاؤں کے نام سے پکارتا ہوں یا ان کے اصلی نام سے پکارتا ہوں. کبھی کبھی مذاق کے طور پر بلا دیتا ہوں، لیکن میری عادت نہیں ہے، کیونکہ میں خود تمہیں کہنے والا ولا تنابزوا بالالقاب، قرآن نے منع کیا ہے، تو ہم کیسے کریں؟ میں دعاؤں کے اندر بھی یہ مانگتا ہوں، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. یا اللہ ان مدرسے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک طرف یوں کہتے ہیں کہ ہم نے توکل علی اللہ پر مدرسین کو چھوڑ دیا ہے کہ تم پڑھاؤ، تم جانو، تمہارا اللہ جانے، اور کلاسوں میں جاسوس بھی بٹھاتے. کبھی جاسوس کو بچوں کے ذریعے دکھاتے، یہ کرتے. میں کہتا ہوں اللہ ان کو ہدایت دے دے. کوئی قرآن حدیث پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھانے والے، حدیثیں پڑھانے والے وہی تفسیر پڑھاتے ہیں، تو تفسیر کے اندر قرآن کی آیت کے اندر یہ آیت نہیں آئی؟ یہ نہیں جانتے کہ کسی کی ٹوہ میں مت لگو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی جاسوسی مت کرو؟ یہ بھی قرآن میں آیا ہے. اس لیے ابھی ہمارا بچپنا ہے. جتنی گندی عادتیں ہمارے بچپنوں میں سے ہم دور رہیں گے، جتنے ہم بچیں گے، اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے. ایک طالب علم نے ایک استاد سے تھوڑی وبال ہو گئی تھی، حالانکہ قصور میرا نہیں تھا، جب ان کا تقرر وہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، وہ مدرس ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے. رمضان کی چھٹیاں تھی یا بقرعید کی چھٹیاں تھی یا ششماہی کی چھٹیاں تھی، تو مسجد میں پانی پینے کے لیے گئے تھے، تو وہ مولانا بن گئے تھے. اس وقت ہمارے سے آگے تھے لیکن ہمارے سامنے پڑھتا تھا. وہ مولانا بن کے ان کو پڑھانے کے لیے محتمم صاحب نے بلایا گیا چھٹیوں میں، تو مسجد میں بیٹھے تھے. تو ہمیں کیا پتہ بھائی، ہم تو بھائی بڑے لوگوں کو بھائی کہہ کے بلاتے ہیں، ارشد بھائی. تو ہمارا تو شروع سے عادت ہے مولانا کہنے کی. کیا ہے مولانا؟ وہ تو بھائی کچھ انانیت ہوگی. کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی کیا ہے اس میں ڈرانے کی، کیا تم کی بات کرتے ہو تم؟
میں پوچھتا ہوں بھائی کیسے آنا ہوا ہے, کھانا بانا کھایا, یہ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کہتا ہو ہم تو مولوی صاحب سے ملنا ہے. اللہ بھائی جس سے ملنا ہے ہم سے اس سے کیا مطلب؟ بات آئی گئی ہو گئی, تقرر ہو گیا, پڑھانے بیٹھ گئے. اب ہم پنجم, عربی پنجم یا چہارم میں تھے, اور جس سیڑھی سے ہم اتر رہے تھے سامنے ان کی کلاس تھی, سامنے ان کی کلاس تھی. یہ ایشو تو بعد میں بنا, لیکن ایک دن جمعرات کا مسئلہ ایسا آیا, جمعرات کا مسئلہ ایسا تھا کہ ہمارے ایک مولانا پڑھاتے تھے قاری احمد علی راجستھانی. وہ جیسے یہ میرے گھر پہ رہتا ہے, تم لوگ میرے گھر پہ آتے جاتے رہتے ہو, وہ اسی طریقے سے راجستھان کے 3-4 بچے شروع سے ہمارے گھر پہ رہتے. وہ چھٹیوں میں گھر نہیں جاتے تھے. والد صاحب وہی مدرسے میں رہتے تھے, پہلے مدرسے میں مکان تھے, اب تو مدرسے کے باہر کر لیا. وہی بچے چھٹیوں میں ہمارے گھر پر رہتے تھے, کھاتے تھے پیتے تھے, بس چھٹیوں میں گھر نہیں جاتے تھے. ایک مولوی محمد علی تھے, ایک مولوی ہارون تھے, ایک مولوی شمس الدین تھے. ابھی بھی مجھے یاد ہے کیونکہ والد صاحب جب بیمار ہوئے تو وہ لوگ اسپیشل ملنے آئے تھے راجستھان سے. مولوی شمس الدین بھی ملاقات ہوئی, مولوی ہارون کی بھی ملاقات ہوئی. اس وقت میں چھوٹا تھا, کہیں چھوٹا یعنی وجیحہ جیسا تھا, لیکن اتنا بھی اللہ نے اتنا شعور دیا تھا کہ وجیحہ جیسا تھا تو بھی میں پہچانتا تھا ان کو کہ یہ لوگ میرے گھر میں آتے تھے. تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ والد صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے وہ قاری احمد علی, کہ جا احمد علی کو بلا کے لیا. اور ہمارا گئی جیسا تھا, ہم مولانا کہتے تھے احمد علی احمد علی. تو اس دن وہ مولانا جی کی میں بات کرتا ہوں, اس دن ان کے گاؤں میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا, فساد ہوا تھا, تو جمعرات کے دن گھر نہیں گئے تھے. وہی تھے کھانے. میرے کچھ زمانے میں تو وہ ریڈیو چلتا تھا جس سے لوگ میچیں سنتے تھے, کرکٹ وغیرہ, تو وہ سن رہے تھے کان میں وہ ایئر فون ڈال کر. میں گیا دروازے پہ کھڑا ہوا, میں کہا مولوی ارشد صاحب مولوی احمد علی کہاں ہے؟ تو میں نے دیکھا نہیں ہے, تو انہوں نے منع کیا تھا. میں چلا گیا, میں اوپر آ گیا, سیڑھی سے اوپر بالکل فنش تک آ گیا, تو انہوں نے زور سے چلائے. کتنے؟ بہت زور سے چلائے, کون نالائق ادھر آ. تو میرا بھی تیور گیا, میں بھی گیا اندر. میں نے کہا کیا ہوا مولانا کہ تو نے احمد علی کیوں کہا؟ میں نے کہا میں نے آپ کو ارشد کہا, وہ ہمارا گھر کا انسان ہے, اور آپ کے کان میں ایئر فون تھا اس لیے آپ نے سنا نہیں. میں نے مولوی احمد علی کہا ہے اس لیے آپ نے سنا نہیں. شاید احمد علی کا نام بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا, آپ نے سر ہلا دیا. تو میں چلا گیا. اب آپ کو کرنا کیا یہ مجھے بتاؤ. لڑنا ہے؟ ایک نذیر کر کے بچہ تھا ہمارے ساتھ, وہ نذیر بیائی کہتے تھے, جو مسجد کی صفائی کرتے تھے, مؤذن تھے. وہ اسی میں مسجد کے جمعہ کے دن تو وہ جھاڑو لے کے ادھر ادھر گھومتے تھے. تو میری ہم دونوں کی آواز سنی, میں ابھی اندر گیا نہیں, دروازے پر ہی کھڑا تھا. میں نے کہا مولانا بات ختم کرو, بات بڑھاؤ مت. میں نے کہا کیا کرنا ہے آپ سے, آپ کو کرنا کیا ہے؟ اگر میں نے آپ کو یوں کہا ہو ارشد, تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی مجھے بغیر مان کے بغیر عزت کے بلایا. اب وہ مولوی احمد علی میں نے کہا تمہارے کان میں وہ لگا ہوا تھا, وہ تو اتنا بڑا ایشو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا چھوڑو مولانا, چلو چائے منگواتے پی لیتے. وہ کہ نہیں ایسا ہے تیسا ہے. میں گیا, ان کا وہ لیا, دیوار پہ پٹکا, 4 ٹکڑے کر دیے. اس کو بولا ہے نذیر کو جھاڑو لا. مولانا ابھی بھی اچھا ہے, ابھی بھی موقع ہے, بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر. عزت سے کہتا ہوں, کیونکہ میں آپ کو استاد بن کر نہیں مانتا, میں ساتھی بن کر آپ سے مقابلہ کر رہا ہوں, کیونکہ آپ غلط ہے. اب کان میں انگلیاں ڈال کے تم بولو گے, سامنے والا جتنا بھی چل رہا ہے کہ تمہیں کیسے سنائی دے گا؟ اور اتنا پتہ چلے کہ کچھ آواز آ رہی ہے تو قصور کس کا ہے؟ اور میں نے آپ کو کہا, آپ کا نام بولا ہی نہیں, میں نے سیدھا بولا آپ کو مولانا وہ کہا ہے مولوی احمد علی. تو انہوں نے ان کو کہا, بات پوری ہو گئی. مولوی احمد علی آئے, میرے گھر پہ کہا والد صاحب کا وہ نہیں ہے. مقابلہ بہت زوردار مقابلہ ہوا تھا. آگے کی بات میں نہیں کہوں گا کہاں تک ہوا تھا, وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. تو وہ
وہ آئے، مولے مدری کو بلایا، مولے مدری نے مجھے بلایا دوسرے دن. میں نے کہا نیچے بیٹھ. میں نے کہا میں اتنا وہ نہیں کچرے کا ڈبہ کے نیچے بیٹھوں، میں تمہارے پلنگ پہ بیٹھوں گا، کیا بات ہوئی؟ سب مدرس وہاں کونے میں تھے. میں نے کہا بلاؤ نا اس کو. کیا تو دھیرے بولنا. میں نے کہا مولانا میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے ان سے پوچھا کہ مولے مدری کہاں ہے، تو انہوں نے سر نا کا منہ ہلایا تو میں چلا گیا، کیونکہ وہ میچ پتہ نہیں کیا سن رہے تھے. وہ تو میں نہیں کہہ سکتا میچ ہی سن رہے تھے، ہو سکتا ہے چما سا سن رہے ہو. وہ کان میں ڈٹا ڈال کے سن رہے تھے. تو میں نے ان کو کہا بھائی یہی چیز ہے، وہ سن رہے تھے تو مجھے اس سے کیا مطلب. میں چلا گیا. انہوں نے ایشو بنایا تو مسئلہ یہاں تک پہنچا، بات یہاں تک پہنچی. اب اتنے سارے مدرس سے سب کو میں بولوں، سب کے بیچ میں بات بولوں میں کہ بھائی قصور کس کا ہے. میں نے کہا بھائی تو جان یہاں سے، تو جا یہاں سے. میں نے کہا میں گواہ تو سب مدرس یوں کہیں کہ قصور کس کا ہے. میں نے کہا بھائی تجھ سے مقابلہ کرنا میرے کام، تو جا یہاں سے. میں چلا گیا. دوسرے دن میں ہمارے استاد نے ایک جملہ کہا تھا، کیونکہ ہمارے استاد ہے مفتی عبدالقیوم صاحب، ان کے پاس گھنٹہ تھا تو بہت تیز نگاہ رکھتے ہیں پڑھانے کے زمانے میں. تو یوں کتاب پڑھا رہے تھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، وہ کونے میں بیٹھا بیٹھا کوئی چنے کھا رہا ہے. اس بات پر ہم ہنستے ہنستے نیچے اترے. ہم ہنستے ہنستے نیچے اترے. ظاہر بات ہے انسان کو ایسی بات سمجھ میں آئے گی جیسے سلیمان کے حمیدہ، تو انسان کو دماغ میں بات مطلب ایسی بیٹھ جاتی ہے کہ وہ انسان اکیلا بیٹھتا ہے تو بھی وہ بات بیٹھتا ہے تو بھی اکیلا بھی ہنستا ہے. تو ہمارا ہنستا ہنستا نیچے اترنا، وہ سامنے ان کی کلاس سے سامنے، تو میرے سامنے ان کا دیکھنا، میری نظر سے نٹک میں ہنس رہا تھا. تو سیدھی شکایت کس کو جا کے کی؟ میرے والد صاحب کو جا کے کی کہ تمہارا لڑکا اسامہ میرے سامنے دیکھ کر ہنستا تھا. اب میرا تو دھیان میں بھی نہیں ہے بھائی، ہم تو سب طلبہ ایک دوسرے کے سامنے دیکھ کر ہنستے تھے. میرا اب انسان جائے گا تو اوپر سامنے تو دیکھا کہ نہیں دیکھے گا، تو نیچے دیکھ کر ہی چلتا رہے گا. والد صاحب نے کہا کہ پوچھو طلبہ سے. اور والد صاحب کو پتہ ہے کہ اسے حرکت کر سکے ایسا نہیں ہے. والد صاحب سب جانتے تھے کہ اس کے پیچھے میں نے اتنے بندے لگا دیے، آج تک اس کے منہ سے گالی کے الفاظ نہیں نکلے، تو یہ مدرس کی عزت کرتا ہے تو یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. بات آئی کہ والد صاحب نے مجھے کہا، تو میں نے کہا، پھر میں گیا ان کے پاس. میں نے کہا مولانا مسئلہ ایسا تھا اور آپ نے اس کو ایسا بنا دیا، آپ نے اس کو ایسا بنا دیا، تو آئندہ اس سے پرہیز کرے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہے. پھر اسی وقت دوسرے دن ریسیس ہوئی تو میں گھر پہ جا رہا تھا، مجھے دھیان میں بھی نہیں تھا کہ بات کیا ہوئے ہوگا، تو میں سمجھ گیا. تو اسی راستے سے وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، مجھے بلایا، او ادھر آ. میں نے کہا کیا ہو مولانا، کچھ کام ہے؟ میں نے کہا کام نہیں ہے، ایک تو ماروں گا تو سیدھا گھر پہ پہنچ جائے گا. میں نے کہا میں تو خالی پھونک ماروں گا تو محتمم نائم محتمم دو سامنے کھڑے ان کے بیچ میں سے گزار دوں گا. میں نے ان کو یہ کہا. بات آئی گئی ہو گئی، کوئی میں نے کوئی کہا، انہوں نے کچھ کہا نہیں ہے، بس یہ بات ہو گئی. ریسرچ پوری ہو گئی اور میں نے اس وقت ٹھان لیا تھا، میری کلاس والوں کو میں نے کیا دیا تھا بھائی آج مقابلہ کرنا ہی تو کرنا ہے. اور وہ اپنے کلاس میں کہہ کے آئے تھے کہ بھائی کلاس اندر سے بند رکھنا، کوئی اندر نہ آئے، کیونکہ چور زیادہ ڈرتا ہے. چور زیادہ ڈرتا ہے. ہاں، چور کے پاؤں کچے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس دن الفیت الحدیث کا گھنٹہ تھا. اس ریسیس کے بعد ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ہاں ان کے پاس پڑھتے تھے. وہ استاد اس دن آئے نہیں تھے، بڑی عمر والے تھے، بیمار رہتے تھے، آئے کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے. تو میں نے 2-3 بندوں کو تیار کیا، تو ان کو پتہ ہے کہ اس کا ساتھ نہیں دیا تو ایک دن ہماری باری آئے گی، ہمارا ساتھ بھی نہیں دے گا. تو اتنے ڈنڈے یار چھپا کے سب کھڑے تھے. میں نے کہا پہلوان میں بنوں گا. لیکن وہ بندہ کلاس میں آیا نہیں. کہاں بیٹھا تھا؟ میرے ابا کے پاس بیٹھا تھا شکایت کرنے. اور یوں آستی نے چڑھا کے مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ایک بیٹھا ہے. میرے ابا کے پاس جو کلاس میں جو طلبہ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جس انداز سے بیٹھا تھا، تو میرے والد صاحب نے اس کو کہا کہ پہلے تو سیدھا بیٹھنا سیکھ، تو ادب سیکھ، پہلے تیرا ٹوپا سیدھا کر، یہ سب سیدھا کر، پہلے تو بیٹھنا سیدھا کر، تو پہلے سیدھا بیٹھنا سیکھ. اب بول کیا ہوا؟
کہ اس نے مجھے ایسا گالی دی، یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. والد صاحب کہا کہ آج تک اتنے بندے میں نے اس کے پیچھے لگائے ہیں کہ وہ کسی ایک بندے کے پاس 2 مرتبہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے منہ سے کبھی گالی نہیں نکلی، اتنے بجے دیر کے پڑھنے آتا ہے، اس کے پاس کون بیٹھتا ہے، سب کے میں نے بندے لگا دیے، تو کس کے بارے میں بات کرتا ہے. والد صاحب یوں کہا، والد صاحب نے اس کو یوں کہا، او بھائی تجھے اگر صحیح سلامت رہنا ہے، اسی مدرسے میں عزت کے ساتھ پڑھانا ہے، تو یہ بات یہی پر دفن کر لے. میں اس کو گھر جا کے کچھ نہیں کہوں گا. اگر یہ بات میں نے اس کو کہہ دی، یا تو وہ مدرسہ چھوڑے گا یا تو چھوڑے گا، کیونکہ اس کا مزاج میں جانتا ہوں. یہ بات بچوں نے سن لی تھی کلاس میں نے نہیں سنی، بچے ان کے والد صاحب کے گھنٹے میں جو تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یا تو مدرسہ چھوڑے گا یا تو وہ مدرسہ چھوڑے گا. یہ بات طے ہے، بات یہاں ختم کر لینی چاہیے. تو مجھے تو پتہ نہیں تھا. والد صاحب آئے، کچھ مجھ سے کھائے پیا سو نہیں، لیکن بعد سے مجھے پتہ چلا کیسے ایسا مسئلہ ہوا ہے. لیکن جو انسان غلط ہوتا ہے اللہ ان کے ساتھ ایسا کام کرواتا ہے. پھر میں نے پوچھا تاکہ کہ بھائی وہ مولانا کیوں نکل گئے، تو کسی نے خلاصہ نکل کے وہ مدرسہ چھوڑ کے چلے گئے. آج بھی ان کے گاؤں میں جاتا ہوں میں چندے کے لیے، سب سے پہلے وہی ملاقات کرتا ہوں ان کی کہ مولانا خیریت. پیچھے سب بھول جانے کا، دل اتنا وسیع رکھنے کا، پیچھے کا سب بھول جانے کا. ہاں ان کو یہ بھی ان کے ذہن میں آتا ہوگا، میرے کو ان کے دیکھتا ہوں تو پورا واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. لیکن سلام کرتا ہوں، بیٹا کھانا پینا یہ سب ایسا دل رکھنے کا. اللہ کے بھروسے چھوڑ، لیکن ہمیں جو چھیڑتا ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. ہاں اسی لیے جب ہم جس دن مدرسے سے نکلے، ہمارے حاضری میں 2009 کے اندر دورِ حدیث کھل گیا تھا. ہم 2010 میں فارغ ہوئے، 2009 کے اندر دورِ حدیث کھل گیا تھا. تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ مجھے اس مدرسے میں فارغ نہیں ہونا، باہر دنیا دیکھیں گے، باہر فارغ ہونا ہے کسی اور مدرسے میں. تو 3 سال سے میں والدہ کا دماغ کھا رہا تھا، کیونکہ والد صاحب کو تو نہیں کہہ سکتا تھا، والد صاحب سے تو میں بات بھی زیادہ نہیں کرتا. تو 3 سال سے پھر چوتھے سال تک مجھے یہ دعا میری قبول ہوئی کہ بھئی جاؤ تم. ایک مولوی راشد کر کے وہاں پڑے ہوئے تھے مارٹی واڑا میں، ان کے ساتھ بھیجا اور ہو گیا کام، داخلہ ہو گیا، وہاں چلے گئے. جس دن میں محتم صاحب کے پاس وہ کیا کہ سفارش نامے لینے گیا مدرسے کا، تو کہ وہاں دکھانا پڑتا ہے دوسرے مدرسے والوں کو، تو وہاں کے محتمم صاحب نے مجبور ہو کر یوں کہا تھا، کوئی تو یوں کہتا کہ بھئی بچپن ایسے تم پیدائش سے یا پڑھے ہو، پیدائش تمہاری آئے تختی سے لے کر دوہر مسکت تک کیا پڑھے ہو، 1 سال کے لیے کیوں جا رہے ہو، کوئی تکلیف ہے کیا ہے، ہم آپ کے لیے الگ انتظام کریں گے، آپ کے لیے الگ قواعد بنائیں گے. کوئی تو یوں کہتا ہے محتمم صاحب نے یوں کہہ دیا، جاؤ بھائی جاؤ، تم بھی خوش نہ ہم بھی خوش، تم بھی خوش نہ ہم بھی خوش. یہ ہے مسئلہ. لوگ جانتے ہیں کہ آئے گا تو سیلاب بن کر کے آئے گا. اس لیے میں آپ سے ابھی بھی کہتا ہوں کہ اپنی اساتذہ کی قدر کرنے کی، کوئی بھی استاد ہو، بیٹھنے کی تمیز ہونی چاہیے، بولنے کی تمیز ہونی چاہیے، ان کے ساتھ چلنے کی تمیز ہونی چاہیے. ہم کلاس میں اس انداز سے بیٹھے کہ باہر سے آنے والا دیکھے کہ نہیں با ادب با نصیب بچے ہیں. کوئی بات میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی ہماری کلاس کا کوئی بات باہر نہ پھیلے، باہر نہ جائے، باہر نہ جائے، ہم نہ کریں اس بات، کیونکہ اس میں استاد کو بدنام کرنے سے کوئی فائدہ ہے نہیں، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ صبح میں مسئلہ ہوا تو میں نے کسی کا نام لیا کیوں؟ کیونکہ بدنام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اتنا کہہ دیا کہ ایسے مدرس بھی ہے.
ایسے بھی لوگ ہیں. حالانکہ ان کو خود کو سمجھنا چاہیے بھائی تو لوگ کھڑے ہیں تو ایسے تھوڑی کھڑے ہوں گے. پوچھنا چاہیے بھائی آپ کی سگنیچر باقی ہے, مجھے تھوڑا جلدی ہے تو میں کر لوں آپ کے بدلے میں. پوچھ کے کام کرنا چاہیے. سب دعا میں یاد جاؤ ہم یوں کریں گے. ایسا مسئلہ ہے. لوگوں کے دل پہ بات لگی یار, تو مدرس تعجب کرنے لگے. پھر کہتا ہے فرماؤ کیا ہے, تو پھر سے مولانا نے کہا وہی تو ہم کم سے سنا رہے ہیں کہ سب باقی ہے, سب باقی ہے, رجسٹر بند کر کے رکھ دیا تم نے. ایسا نہیں چاہیے. اچھے اخلاق ہمارے ہونے چاہیے, ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. میں روزانہ جب بھی کھانے کے بعد آتا ہوں, کبھی یہ سویا رہتا ہے کبھی یہ سویا رہتا ہے. یہ لوگ سو جاتے تو میں کلاس میں نہیں آتا, دھیرے سے دروازہ کھولتا ہوں. میں نے کہا سوئے ہیں, کلاس بند کر کے میں مولا انور کے کلاس میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں. پھر یہاں آ کے اطمینان سے چپ چاپ, ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگ نہیں آتے, یہ جو میرے ساتھ آتے ہیں ان کو پتہ ہے. میں فوراً ان کو بھی منع نہیں سونے دیں گے, ان کی نیند مت بگاڑو. جی سوئے تھے. میں رات کو جب سے دیر سے پڑھ کے جاتا تھا گھر پر, تو دروازہ ایسا تھا کہ انگلے مارتا تھا, انگلے سے وہ کڑی انگلے سے کھل جاتی تھی, اور آہستہ سے کھول کے پھر بند کر کے دروازہ بند کر کے میں سو جاتا تھا. میری والدہ کبھی اٹھ کے دیکھتی کہ اندر سے دروازہ بند ہے, وہ آیا کہ نہیں آیا ہے. کیونکہ ماں ہوتی ہے, ماں کو زیادہ فکر ہوتی ہے. تو میں جدا سا کے تھکا ہوا رہتا تھا کہ بیٹا جب گھر پر جا کر بھی میں پڑھتا تھا, جتنا ہوش تھا طاقت تھی نیند کی تب تک پڑھتا تھا. جہاں نیند آتی تھی وہی کتابیں لے کے سو جاتا تھا, یوں کتابوں کے ساتھ ہی سوتا تھا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا ایک کتاب ادھر ایک کتاب ادھر. میرے والد صاحب صبح میں شپا کھانے کے لیے اٹھتے تھے, یا میرے والدہ اٹھتے تھے, سب کی کتابیں سمٹ کے ایک طرف رکھ دیتے تھے. میرے والدہ کہتے بھائی تو کم سے کم کتابیں تو ٹھکانے رکھ کے سویا کر بھائی. کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ تو زور زور سے اتنا قرآن پڑھتا ہے خواب میں, یار اتنا قرآن زور زور سے پڑھتا ہے. میں حافظ بنتا تھا اس وقت میری عادت تھی پڑھنے کی, تو بعد میں تو وہی ذہن میں رہ جاتا ہے, تو وہ انسان پڑھتا رہتا ہے. علم چیزوں کے عادت. سب سے پہلے ہم اپنی زندگی سے جھوٹ نکالیں, اور صحیح تحقیق کیے بغیر ہم کسی کے سامنے انگلی نہ اٹھائیں. دیکھو بہتان اور تہمت لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. جب وہ چیز اس کے انسان کے اندر ہے ہی نہیں اور تم اس پر بہتان لگاتے ہو کہ انسان ایسا ہے, تو پھر اس کا بھگتنا, اس کا سزا بہت بڑی ہے, بہت زبردست بھگتنا پڑتا ہے. جب سالانہ کی چھٹی ہوتی ہے تو ہمارے استاد ہمیں کمروں میں بلاتے تھے الگ الگ کلاسوں میں, اور بڑی بڑی لکڑیاں لے کے آتے تھے. کیا لے کے آتے تھے؟ لکڑیاں لے کے آتے تھے, اور وہ خود بھی کہتے تھے دیکھو بھائی آج تمہارا دن ہے, خوشی کا دن ہے. آج ہم پڑھانے کے زمانے میں ہم ظالم تھے, بہت مارا ہے تم کو, یہ لکڑیاں پڑی, آج ہمارا جسم تمہارے سامنے حاضر ہے. جتنا مارنا وہ مار لو ہمیں, لیکن ہمیں معاف کر دو. خود کلاسوں میں بلاتے تھے رات کو سالانہ کی چھٹیوں میں. ہر ایک مدرس اپنے کلاس سے جو خاص کر کے فاصل اول والوں کے ان کے پاس زیادہ پڑھتے تھے, 3-4 مسلسل کتابیں, تو استاد کو بلاتے تھے کہ بھائی آج کا دن تمہارا, ہمیں مار کے بدلہ لے لو. کوئی لے سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں کہ مارنے سے کوئی مطلب نہیں ہے, جو مارا ہمارے. آج بھی میں کہتا ہوں, آج بھی میرے استاد مجھے ملتے بھی مارا ہو تو معاف کرنا. یہ استاد سے میں نے بات کی جب پہلی مرتبہ وہاں نیچے بیٹھ کر, تو بھی مجھے اسی وقت کہا کہ ارے بھائی بہت دنوں سے والد صاحب کا فون آتا تھا اور تجھے یاد کرتا تھا میں, بس میرے دماغ میں ایک ہی مسئلہ تھا کہ تجھے ایک دن بہت مارا تھا. میں نے کہا وہ تو کلاس کا مسئلہ ہے, استاد شاگرد کا مسئلہ ہے, وہ تو زمانہ بھول جانے کا. اگر آپ نہیں مارتے تو جتنے درجے تک ہم نہیں پہنچتے. آپ نہیں مارتے تو یہ درجہ ہمیں نہیں ملتا. وہ سختی کا زمانہ تھا. اب گھر پر کہے تو بھی مار, استاد کو کہہ نہیں سکتے تھے, ماں باپ کو شکایت نہیں کر سکتے تھے, وہ سختی کا زمانہ تھا.
اور اتنا سختی کا زمانہ تھا کہ جب بچہ ہمارے مدرسے بھاگ جاتا تھا اور جہاں سے ملتا تھا وہیں سے اٹھا کے مدرسے میں ڈال دیتے تھے، اور جب گھر پہنچتا تھا تو ماں باپ اس کو گھر کا پانی بھی نہیں پلاتے تھے، مدرسے میں کھینچ کے لے آتے، چلتے وقت چلے آتے اور مدرسے میں آ کے پلاتے لے اب تمہارے حوالے، اور کہتے کہ مولانا یاسین صاحب سے یوں کہتے تھے کہ ان کے پیروں میں زنجیر ڈال دو، اور پیسوں کے باندھنے کی ساکڑ جو آتی ہے نا وہ باندھ دیتے تھے، پڑھا رہے۔ اس کے پیچھے 2 خادم رہتے تھے، ایک مہینے تک، یا چھالے پڑ جاتے تھے پیروں میں، تالے لگا دیتے تھے، پھر وہاں رومال باندھ کے وہ چلتا تھا، اس کے لیے مستقل ایک خادم رکھتے تھے۔ لیکن ایک بندہ ایسا تھا کہ وہ بھی بازو میں سونے والے، کیونکہ ایک پیر تو رات کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے تاکہ سونے میں آسانی ہو، تو اس کو کھڑکی کے پاس ایسی وہاں ہمارا پلنگ نہیں ہے، ہمارے یہاں کھڑکیاں نیچی ہے، نیچے سوتے ہیں، تو ایک تالا وہاں لگا دے، ایک پیک چھوڑ دیتے تو وہاں ایک تالا لگا دیتے، ایک مستقیم کر کے تھا ماہی کا، تو اس کو باندھا تھا، 1 مہینہ ہو گیا تھا، کیونکہ چور چوری سے جائے گا، ہیرا پھیری سے نہیں جائے گا، جب تک وہ چوری نہیں گئی تب تک اس کو سکون نہیں آتا، تو سو گیا بیچارہ، کیونکہ وہ 24 گھنٹے اس کے پیچھے نگرانی، اس کو پڑھنے کا، پھر یہ کرنے کا، پیشاب پانی کروانے کا، یہ کرنے کا، تو وہ تو سو گیا۔ جب سو گیا تو اس کے جیب میں سے چابی نکالی، وہاں سے تالا کھولا، پیروں میں سے تالا کھولا، لے کے گیا وہی بیچ کے اسی پیسوں سے لے لے وہ بھی بھاگ گیا۔ یہ زمانہ سختی کا نہیں ہے، اس لیے میں سختی نہیں کرتا ہوں۔ ہم محبت سے پڑھانا چاہتے تو محبت سے پڑھو، محنت کرو، اپنی ذات سے خود محنت کرو۔ استاد کا کام پڑھانا ہے، یہ کام نہیں ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھے اور آپ کے ذہنوں کے اندر بیٹھ کر باتیں اتارے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ آپ کی محنت جیسی ہوگی ویسے اللہ آپ کو نتیجہ دکھائے گا، لیکن ہماری طرف سے مدرسے میں کسی بھی استاد کی طرف کوئی بات استاد کے آفس تک پہنچے ایسا کوئی ایشو نہ بنائے، کیونکہ یہ بھی استاد کو بدنام کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کوئی سوال ہی نہیں استاد ایسا کر سکتا ہے۔ اور میرے بارے میں تو مدرسے کے جو پرانے بچے سب جانتے ہیں۔ کچھ بچے یوں کہہ رہے تھے کہ دیکھو لاک ڈاؤن سے پہلے مولوی اسامہ نہیں تھے تو مائک نہیں تھا، مولوی اسامہ آئے تو مائک آیا۔ اور کچھ بچوں نے اس وقت کہا کہ اللہ مولانا کی عمر میں برکت ڈالے کہ جب تک یہ بندہ یہاں رہے گا تب تک یہ پردوں کا انتظام رہے گا، مائک کا انتظام رہے گا۔ یہ بندہ گیا دنیا سے، کوئی کام نہیں کرے گا، کیونکہ آج تک میں نے اپنے آپ کو عالم نہیں بنایا، خادم مانا ہے۔ ہم خدمت کریں، خادم بن کے گزارے، یہی سب سے بڑی نعمت، اللہ کا شکر ادا کرے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی یہ پڑھے، اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تمام ہماری ضرورتوں کو پوری فرما دے۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے کہ اللہ جتنے بھی بد اخلاق، بد کردار مجھ سے جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں، جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں، اور جتنے بھی میرے بارے میں، استادوں کے بارے میں جو بھی میں نے جو بھی بات کہی ہے، ہم سے جو بھی ہو گئے، اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ آئندہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، اس سے ہم پکی سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اس توبہ پر ہمیں جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھو انشاءاللہ زندگی میں اللہ ایسا بدلاؤ، انسان سچی توبہ کرتا ہے نا، میں نے تو واقعہ سنایا نا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا، وہ 99 قتل کا واقعہ سنایا، اللہ نے کیسے توبہ کی، قبول کی کہ نہیں کی؟ ہاں، بغیر کھڑے ہوئے اللہ نے بارش برسائی۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے بندہ دکھا، اللہ نے کہا دکھانا ہوتا تو اس کو میں کب سے اٹھا دیتا، میرا بندے کا مسئلہ ہے۔ ہم مانگے اللہ سے، ہم کسی کے باتوں میں نہ آئے۔ دیکھو یہ میری بات اور ایک میں کہہ دوں، ہم کسی کی باتوں میں آ کر چلیں گے، انسان کو انسان دیکھ کر چلتا ہے تو سیدھا راستے پہ نہیں چلتا ہے۔ کیوں کہ رہبری کرنے والا ایک ہی راستہ دکھلاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جو انسان ایک ہی راستے پر چلتا ہے نا وہ بھٹکتا نہیں ہے۔ اب کوئی استاد، کوئی طالب علم آپ کے ساتھ ہے، وہی کہہ رہا کہ بھئی یہ کرنے کا تو اس راستے پہ چلے گا۔ ایک دوسرا تعلق والا ملا کہ یہاں چلنے کا، یہ چلنا، چاچا ملا کہتا ہے یہاں چلنا، یہاں چلنے کا، ماما ملا کہ یہاں چلنا ہے کہ یہاں چلنے کا،
تو وہ انسان جائے گا کہاں؟ ہمیں تو اپنے استاد کا ہے بھائی اسی پہ چلنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، بس ایک ہی راستہ پکڑنے کا ہے. چھوڑیے سب کے تعلقات چھوڑیے. ہاں بڑے ہیں گاؤں کے، عزت کرے، مقام کرے ان کی بات مانیں، لیکن ایک ہی بات، ہمارے استاد جو فرما رہے ہیں ہم اسی پر عمل کریں گے. کوئی بھی پروگرام میں بیٹھو، کوئی بھی دین کے مجلس میں بیٹھو، اپنے آپ کو محتاج بنا کر کے بیٹھو، اور اپنے آپ کو وہ چیز کیچ اپ کرنے کے لیے بیٹھو، دل صاف کر کے بیٹھو کہ ہمیں اس مجلس سے کچھ لینا ہے، اس مجلس سے ہمیں کوئی چیز ملے، اس نیت سے ہم بیٹھے. بازار میں جاتے ہیں نا، بازاروں میں جاتے ہیں نا، جیسے گرم کپڑے لینا ہے تو بہت ساری لائن لگتے ہیں، تو کتنے یہاں دیکھتے اس کو اٹھا کے دیکھتے، اس کو اٹھا کے، کئی طرح کی ادھر سے کر کے دیکھتے تاکہ ہمیں ہماری وہ پسند کی چیز مل جائے. تو ہم دن کی مجلسوں میں اس سے بھی زیادہ تلاش میں بیٹھے کہ ہمیں ایسی چیز مل جائے جس سے ہماری زندگی بدل جائے. دین کی مجلسوں میں اپنے آپ کو محتاج بنا کر بیٹھے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے ہماری زندگی بدل جائے. اور ایک بات پھر سے میں کہہ دوں کہ بھئی ہنسی مذاق کا مسئلہ جو ہے اس چار دیواری کے باہر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ بعد مرتبہ اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا ٹینشن ہوتا ہے. یہ میں نے کل ان سے پوچھو، کل میرا دماغ اتنا خراب تھا، ایک بات میں نے سنی کہ بھئی کلاسوں میں مولانا آرام کرواتے ہیں، بچے سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، مولانا بھی سوتے. یہ میرے دماغ میں بات آئی، میں کہا یار ان کو اتنا بھی پسند نہیں ہے. کل میں گھر گیا، اس کو بھی ڈانٹا، اس کو بھی. میں دوپہر کو گھر بھی نہیں، کھانا میں نے یہاں کھایا تھا، اس لیے میں چلا گیا. پھر کھانا یہاں کھانے کے بعد یہاں نماز پڑھ کے میں گھر چلا گیا. یہ چیزیں ہم سے نہیں ہونی چاہیے. ہمیں تو احسان ماننا چاہیے کہ بھائی ایسا انسان ہمیں ملا ہے. وہ مولانا آئے تھے، نہیں کہتے تھے امراوتی والے مولانا کہ تم لوگوں کو احسان ماننا چاہیے کہ ایسا مدرس ملا ہے. آئندہ اسی مجلس میں توبہ کرو کہ آئندہ کبھی ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے. ہم دوبارہ موقع ملے تو صلاۃ التوبہ پڑھ کے ہم اللہ سے مانگے پچھلی زندگی کو معاف کرے اللہ، پچھلی حرکتوں کو اللہ معاف کرے، اور ہمیں نئے طریقے سے، نئی سلیقے سے، اچھے اخلاق کے ساتھ اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.